السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ حضور یہ ارشاد فرما دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی قربانی کیا امتی کر سکتے ہیں؟ یہ ارشاد فرما دیں کیا اگر دنیا سے والد اور والدہ انتقال فرما جائیں اور ان کی اولاد کیا ان کے نام کی قربانی کر سکتی ہے؟ یہ جائز ہے کہ نہیں؟ آپ کے دو سوال ہیں اور بڑے ہی پیارے اچھے سوال ہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی بالکل بلا شبہ کر سکتے ہیں، کیونکہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم قربانی کیا کرتے تھے آپ کے نام پہ۔ اور دوسرا سوال آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں اگر کوئی بندہ چلا جاتا ہے تو اس کی اولاد اپنے ماں باپ کے نام پہ قربانی کر سکتے ہیں۔ وہ بھی بالکل کر سکتے ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ میں سے کوئی ایک چلا جائے یا کوئی دونوں چلے جائیں تو کیا میں ان کے نام پہ کوئی صدقہ، کوئی قربانی، کوئی حج کر سکتا ہوں؟ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ اس کے لیے حج کریں گے، اس کے نام پہ صدقہ کریں گے تو اس کو سب کا ثواب پہنچے گا۔ اور یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو یہ شرف ملا ہے کہ کوئی بندہ اگر اپنے فوت شدگان کے لیے صدقہ کرے، قربانی کرے، ان کے نام پہ اصال ثواب کا اہتمام، ان کے نام پہ حج کا اہتمام کرتا ہے تو رب کائنات جل وعلا پورے کا پورا ثواب نہ بلکہ اس کو دے گا بلکہ اس کے ماں باپ سمیت ساری مصطفیٰ کی امت کو رب کائنات عطا فرمائے گا۔ اس واسطے بالکل جائز ہے۔ حضور یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ جب ہم لوگ جانور خریدتے ہیں اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوڈنگ اور ان لوڈنگ کے دوران جانور اکثر زخمی ہو جاتا ہے اور بچے گلی میں اس سے گھما رہے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اس سے چوٹ آ جاتی ہے، تو اس کی مقدار کیا ہے کہ اگر وہ جانور زخمی ہو جائے تو یہ قربانی کے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کی وضاحت فرما دیں۔ جی، اس حوالے سے میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر کسی جانور کو چوٹ آ جاتی ہے گاڑی سے اتارتے ہوئے یا گاڑی پہ لوڈ کرتے ہوئے تو چوٹ اس قدر ہو جائے کہ اس کا کوئی عضو ضائع ہو جائے، ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتا، یا اس کا سینگ ٹوٹ گیا، گرا تو وہ خوبصورتی ختم ہو گئی، تو ایسے جانور کی قربانی بالکل جائز نہیں ہے۔ اس کے بدلے دوسرا جانور خرید کے قربانی کرنی پڑے گی۔ ہاں اگر کوئی ایسا ہے کہ صرف ہلکا پھلکا زخم آیا جس کو دوائی لگا کے درست کیا جا سکتا ہے تو اس کی خوبصورتی میں فرق بھی نہیں آیا اور اس کا کوئی عضو ضائع بھی نہیں ہوا تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر کسی کا عضو ایسا زخمی ہوتا ہے ہاتھ پاؤں یعنی چاروں ٹانگوں کے علاوہ، کیونکہ چاروں ٹانگوں میں سے اگر کوئی تھوڑی بہت ٹوٹتی ہے تو وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتا، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر کسی کا کان کوئی زخمی ہے یا سینگ ٹوٹا ہے تو اس کا اگر تہائی حصہ یعنی 3 حصوں میں سے ایک حصہ اگر ٹوٹ گیا ہے یا کان اتنا کٹ چکا ہے جو 3 حصوں میں سے ایک حصے کے برابر ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر تھوڑا ہو یا سوراخ، بسا اوقات نشانی کے طور پہ کانوں پہ سوراخ کر دیتے ہیں یہ جو بیپاری ہوتے ہیں جانور بیچنے والے، نشانی کے لیے کہ یہ ہمارے جانور ہیں، اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر کوئی عضو ایسا زیادہ ہو جائے تہائی حصے سے زیادہ تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ حضور یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ قربانی کرنے کا ٹائم مقرر ہے، تینوں دن میں کسی بھی وقت کیا قربانی کی جا سکتی ہے؟ کیا رات کے ٹائم بھی قربانی کی جا سکتی ہے؟ عید الاضحیٰ پڑھنے کے بعد جب علاقے میں عید الاضحیٰ کسی بھی جگہ پہ پڑھی جا چکی ہو، اس سے لے کے تیسرے دن کے غروب آفتاب سے پہلے تک قربانی بلا کراہت دن کے وقت کی جا سکتی ہے۔ اور اگر کسی کو کوئی شرعی عذر لاحق ہو تو وہ رات کے وقت بھی کر سکتا ہے، لیکن رات کو کرنا مکروہ ہے۔ لیکن اس میں ایک بات اور ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ مکروہ وقت جو رات کا ہے اس میں اگر کسی کو شرعی عذر لاحق ہے تو شرعی عذر کا فیصلہ کون کرے گا؟ اپنے طور پہ ذاتی طور پہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ میں کہوں جی میں مجبور ہو گیا لہٰذا میرے لیے جائز ہے، نہیں۔ وہ علماء سے رابطہ کریں، علاقے کے جو بڑے عالم ہوں، بڑے مفتی ہوں، ان سے رابطہ کریں، جب وہ ان کے لیے فیصلہ سنا دے کہ یار آپ کو شرعی عذر مل گیا ہے، آپ رات کے وقت کر سکتے ہیں تو کر لیں، وگرنہ رات کو قربانی کرنا مکروہ ہے۔ عید الاضحیٰ سے لے کے پہلے دن کے غروب آفتاب تک، دوسرے دن کی فجر سے لے کے طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک، اور تیسرے دن بھی طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک، یہ 3 دن قربانی کے وقت ہیں۔ اس میں کوئی بھی بندہ کسی بھی مقام پہ بآسانی قربانی کر سکتا ہے۔ حضور یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ عید کے چوتھے دن قربانی کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جی، اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ اہل اسلام میں سواد اعظم اہل سنت کے نزدیک عید کے صرف 3 دن میں ہی قربانی کرنا جائز ہے، اور چوتھے دن کی جو روایت ہے وہ چونکہ ضعیف ہے، ایک روایت ملتی ضرور ہے پر وہ ضعیف ہے، اس کو محدثین نے قبول نہیں کیا عمل کے اعتبار سے۔ اس واسطے
3 ہی دن ہے قربانی کے لیے, چوتھے دن قربانی کرنے کی گنجائش نہیں ہے. یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ عید والے دن اگر ہم لوگ ان کو کوئی چیز دیں, وہ کہتے ہیں ہم نے آج عید والے دن روزہ رکھا ہوا ہے تو ہم لوگ قربانے کی ہی گوشت سے روزے کو افطار کریں گے, تو کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جی, اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذی الحج شریف کے پہلے دنوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے روزوں کا ذکر ضرور کیا ہے, لیکن ان میں 9 دن شامل ہے, 10واں دن شامل نہیں ہے. 10ویں دن عید الاضحیٰ کا جو دن ہوتا ہے, آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع کر دیا ہے. ہاں, رہا یہ معاملہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عید والے دن نماز پڑھنے آتے ہوئے کچھ کھائے بغیر آتے, بعد میں قربانی کر کے اس کو تناول فرماتے, اس کا گوشت تناول فرماتے, لیکن اس کو روزے کا نام دینا یہ بالکل درست نہیں ہے, کیونکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صراحتاً عید والے دن روزہ رکھنے سے منع کر دیا ہے. اس واسطے اس کو ہم روزہ نہیں کہیں گے. ہمارے معاشرے کا ایک انداز ہے بڑا عجیب سا, کوئی بندہ کوئی بات کہہ دیتا ہے تو اس کو لوگ حقیقت سمجھ کے اپناتے کہیں دور تک چلے جاتے ہیں. اس واسطے عید والے دن روزہ رکھنا بالکل منع ہے, اس میں روزہ نہیں ہے. ہاں, اگر کسی کے پاس میسر ہو قربانی تو وہ اس کا گوشت کھا لے عید کے بعد. اگر میسر نہ ہو یا وقت نہ ملے, موسم خراب ہو, تو کوئی مسئلہ نہیں, روزہ نہیں ہے, اپنے گھر جا کے کھانا کھا سکتا ہے. خلاصہ کلام یوں سمجھ لے یہ ہے کہ عید والے دن روزہ رکھنا بالکل جائز نہیں ہے, اور اس کو روزے کا نام دینا بھی درست نہیں ہے کہ جو میں نے عید پڑھنے سے پہلے کھایا کچھ نہیں لہٰذا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے, کیونکہ روزے کا مطلب اور ہوتا ہے اور وہ الگ چیز ہے. حضور یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ اگر ذبح کرنے والا تکبیر پڑھنا بھول جائے تو اس جانور کی قربانی کا شرعی حکم کیا ہوگا؟ جی, میں اس حوالے سے یہ گزارش کروں گا کہ جانور کو ذبح کرنے والا اگر ایک بندہ ہے یا 2, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک جانور کو ذبح کرنے والا ہوتا ہے, دوسرا اسی چھری کے اوپر ہاتھ رکھ کے معاونت کرنے والا یعنی اس کی مدد کرنے والا ہوتا ہے. جیسے فیملی میں سے کوئی بڑا ہے تو وہ ذبح کرنے والے کے ساتھ مل جاتا ہے. اگر تو یہ بھول کے جانور ذبح کر دیا تو قربانی ہوگی پر مکروہ ہوگی, خلاف سنت عمل ہے. اور اگر جان بوجھ کر تکبیرات کہنا چھوڑ دیں گے تو ان کی قربانی نہیں ہوگی, جانور وہ حرام ہو جائے گا. اور اس میں ایک بات اور بھی یاد رکھ لیں کہ اگر ایک بندہ ذبح کر رہا ہو تو اس کے لیے قربانی کی تکبیرات کہنا ضروری. اگر 2 بندے مل کے ذبح کر رہے ہوں جو چھری دونوں چلا رہے ہوں, اور وہ بندے شامل نہیں جو ٹانگیں پکڑ کے بیٹھے ہیں یا باندھ کر جو مضبوط کر کے بیٹھے ہیں کہ جانور اٹھے نہ بھاگے نہ, وہ شامل نہیں, صرف چھری پھیرنے والے اگر 2 ہیں تو دونوں کے لیے تکبیر کہنا ضروری. دونوں میں سے ایک جان بوجھ کر نہیں کہے گا پھر بھی قربانی مکروہ ہو جائے گی, اور اگر دونوں ہی کہہ دیں گے تو سبحان اللہ قربانی جو ہے وہ بہترین ہو جائے گی اور صحیح معنوں میں قربانی ہو جائے گی. لیکن قصداً چھوڑنے سے قربانی نہیں ہوگی, بھول کر چھوڑنے سے مکروہ ہوگی, خلاف سنت ہوگی. اس واسطے احتیاط ضرور کرنی چاہیے ہم سب کو کہ جو بندہ قربانی کے لیے چھری کو ہاتھ لگا رہا ہے, چھری کو ساتھ معاونت کر رہا ہے ذبح کرتے ہوئے, وہ لازماً اس چیز کا خیال کرے کہ وہ تکبیر ذبح کرتے ہوئے لازماً پھیرے کہ رب کائنات جل وعلا قرآن پاک کے اندر حکم موجود ہے, فرمایا کہ جب جانور کے گلے پہ چھری چلاؤ تو اللہ تعالیٰ کا نام اس پہ لیا کرو. اس واسطے احتیاط ضرور کرنی چاہیے اور پورے خیال کے ساتھ مالک کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنی چاہیے. تکبیرات تشریق کب سے کب تک پڑھی جاتی ہیں؟ یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے کہ کافی لوگ اس حوالے سے جو ہے وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ تکبیرات تشریق ہم کب شروع کریں گے, کب کس نماز سے شروع کریں گے اور کب تک ختم ہوگی. 9 ذی الحج کی فجر سے لے کے 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک جو جماعت مستحبہ کے ساتھ لوگ شامل ہوں گے ان کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنا ایک مرتبہ ہر اس بندے کے لیے جو جماعت مستحبہ میں شامل ہو اس کے لیے واجب ہوگا. اور اگر کوئی اکیلا پڑھتا ہے تو وہ بھی پڑھ لے تو انشاءاللہ اللہ اس کو بھی اجر عطا فرمائے گا. ساتھ یہ بھی یاد رکھ لیں کہ تکبیرات تشریق پڑھنے والے جو جماعت مستحبہ میں شامل ہوں ان کے لیے ضروری ہے کہ ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا سب کے لیے واجب ہے اور 3 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ احتیاط کے ساتھ ہم 3 ہی مرتبہ مالک کا نام بلند آواز سے لیا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول بھی فرمائے گا اور انشاءاللہ اللہ اچھا اجر بھی عطا فرمائے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ حضور. ہمارے ساتھ موجود تھے مولانا ہاشم نورانی صاحب. انہوں نے ہمارے سوالات کا بہت اچھے طریقے سے جواب دیا. اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہے تو آپ ہمارے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا. اسی کے ساتھ طیبی میڈیا ٹیم اور معز الدین چشتی کو اجازت دیجیے.
آپ سے ملاقات ہوگی جلد. السلام علیکم.